السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ قرآن مکتب کے اوپر میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارا مسائل کا سلسلہ جاری ہے اور آپ حضرات میں سے بہت سارے لوگ ان مسائل سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ آج کا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، امام ضامن کی حیثیت کے بارے میں کسی نے پوچھا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی آدمی سفر پر جاتا ہے تو گھر والے یعنی اس کی فیملی والے یا دوسرے دوست احباب اس کے داہنے ہاتھ پر سرخ کپڑے میں 50 پیسے یا 1 روپے کا سکہ باندھ کر اسے باندھ دیتے ہیں اور اس کو امام ضامن کہتے ہیں۔ شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی سفر کرنے سے پہلے بازو وغیرہ کے اوپر وہ باندھ دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ امام ضامن ہے۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ شریعت میں اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، کسی سے بھی یہ عمل ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے سفر سے پہلے اپنے بازوؤں پہ یا ہاتھوں پہ کوئی چیز باندھی ہو اور پھر اسے امام ضامن کہا ہو۔ بلکہ اگر اس کا یہ عقیدہ رکھا گیا کہ یہ چیز جو باندھ دی گئی ہے یہ سفر کی مشکلات سے بچائے گی اور سفر کے اندر اگر کوئی پریشانی آئے تو اس سے بچائے گی، تو یہ اس سے بھی باطل اور گندہ عقیدہ ہے۔ یاد رکھیں، گھر سے نکلنے کا نبوی طریقہ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے تو پہلے الٹا پاؤں باہر نکالتے تھے اور پھر دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ مسنون عمل ہے اور احادیث میں اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ یعنی ایسا شخص جو یہ دعا پڑھ کے بازار میں اور گھر سے باہر نکلتا ہے، چاہے سفر پر ہی جانا ہو، کہیں پہ بھی جانا ہو، دعا کا اہتمام کرنے کی وجہ سے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، پریشانی سے یہ بندہ بچ جاتا ہے۔ اور اگر سفر کا ارادہ ہے تو سفر کی دعائیں الگ سے موجود ہیں۔ سواری پہ سوار ہو رہا ہے، اس کی دعا الگ سے موجود ہے، آپ میں سے بہت ساروں کو آتی ہوگی، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ قرآن پاک کی آیات ہیں خوبصورت سی۔ تو اس لیے امام ضامن کو باندھنا یا اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ ہمیں سفر کی مشکلات سے بچائے گا، یہ ایک باطل قسم کا عقیدہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک بھائی ہیں بحرین سے، احمد حسین، وہ یہ ان کا سوال ہے کہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب بچے کو نظر لگ جاتی ہے تو مائیں بچے کے اوپر سے مرچیں، نمک اس کو وار کر چولہے میں ڈال دیتی ہیں، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ اگر درست نہیں تو پھر صحیح طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، ہمارے عام طور پہ دیہات میں، شہر میں بھی بہت ساری عورتیں ہیں کہ وہ بچے سے نظر اتارنے کے لیے مرچوں کو چولہے کے اوپر جلاتی ہیں۔ یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے، یہ نہ سنت سے ثابت ہے، نہ اس کا قرآن پاک میں احادیث میں کہیں پہ ذکر ہے، بلکہ یہ ہندوؤں کے طریقے ہیں۔ قرآن پاک میں تو اللہ پاک نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ کہ اگر آپ نے شیطان سے بچنا ہو، اس کے وسوسوں سے بچنا ہو، برے لوگوں سے بچنا ہو، بری نظر سے بچنا ہو، آفات سے بچنا ہو، تو آخری 2 سورتیں پڑھیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، اپنے اوپر پھونک مار لیں، اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ بھی ہے کہ آپ ان 2 صورتوں کا دم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر نظر لگی ہو تو سورہ قلم جو پارہ نمبر 29 ہے، اس کی آخری آیت وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ بہت مجرب عمل ہے یہ، اور بڑے بزرگوں کا اس کے اوپر عمل ہے، لہٰذا اس آیت کو 3 دفعہ پڑھنے کے بعد بچے کے اوپر پھونک ماریں، اس کی نظر ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر آپ کے حسن اور حسین آپ کی آنکھوں کے سامنے بیمار ہو گئے اور کھیلنے کودنے سے باز آ گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بچے تھوڑے سست سے ہیں، بیمار محسوس ہو رہے ہیں، آپ پریشان ہوئے
اور جیسے ہی آپ پریشان ہوئے تو آپ کے خادم اعلیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے تشریف لائے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پھولوں کو نظر لگی ہوئی ہے، لہٰذا آپ یہ والے کلمات پڑھ کے ان کے اوپر دم کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو صحت مل جائے گی۔ تو وہ کلمات یہ ہے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ پوری دعا ہے، ڈسکرپشن کے اندر میں اس کو لکھ دیتا ہوں، آپ اس پوری دعا کو یاد کریں۔ اگر بچے کو، بچی کو، کسی کو بھی نظر لگی ہے تو آپ یہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں، پھونک ماریں، انشاءاللہ تعالی شفا ہوگی۔ لیکن ان واہیات چیزوں سے، ان ٹوٹکوں سے آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کر کے رکھنا ہے۔ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ ہے کہ اللہ کی ذات وہ سب کچھ کرنے والی ہے، اس کے علاوہ مخلوقات وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اور بالخصوص اس طرح کے ٹوٹکے، مرچوں کو جلانا، نمک کو جلانا، جن کا ذکر بھی قرآن پاک میں اور احادیث میں کہیں پہ موجود نہ ہو، یہ غیروں کی رسمی ہیں، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ دونوں مسئلے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال ڈسکس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کا معقول جواب دے دیا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔